السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری ماں اور بہنوں سامعین کرام، میں آج آپ کو سورہ کافرون کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کافروں سے۔ اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر رہا ہے، قل کہہ دیجئے کافرون، قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نہیں عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نہیں عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یعنی جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، تو اس پہ جبرائیل السلام کی صورت لے کے نازل ہوتے ہیں، کہہ دیجیے کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں تمہاری معبودوں کی عبادت کرتا اور تم میرے معبودوں کی عبادت کرتے، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو میری ماں اور بہنوں سامعین کرام، اس سورہ کے فضائل یہ ہے، حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں بہتر ہیں۔ کیا فرمایا؟ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ کیا فرمایا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی، یعنی کہا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اور فرمایا شرک سے براتی، یعنی یہ شرک سے بچاتی ہے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال اور بامراد ہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آخر قرآن کی 5 سورت قل یا ایھا الکافرون سے آخر تک پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ قرآن کی آخری صورتوں میں 5 سورتوں قل یا ایھا الکافرون سے لے کر آخر تک پڑھا کرو، اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے بالمقابل قلیل و خستہ حال ہوتا تھا۔ یعنی کیا فرمایا؟ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا، اس وقت سے اپنے دوسرے ساتھیوں سے زیادہ اچھا حال ہوتا تھا۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا، سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا، اور پانی کے کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے ہیں۔ یعنی جب بچھو کاٹ جاتا تو آپ پھر بچھو میں پانی لگا، جس جگہ بچھو نے ڈسا اس جگہ پانی لگا کے قل الکافرون، قل الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے اور پھونکتے جاتے ہیں۔ اور اس سورہ کا شاید نزول، یعنی یہ سورہ کس چیز پر نازل ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یہ مشرک تھے، اور کہا آؤ ہم آپس میں اس میں صلح کر لیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے دیتے تو فرماتے تھے کہ آ جاؤ اس بات کے درمیان ہم صلح کر لیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریا کریں اور ایک سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت کیا کریں۔ تو روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کفار نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی، یعنی پہلے کفار نے تو پہلے یہ صورت پیش کری کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں گے، اور جس عورت سے آپ چاہو گے آپ کا نکاح کر دیں گے۔ یعنی آپ کو ہم سب اتنا مال دیں گے کہ مکہ میں سب سے زیادہ آپ ہی مالدار ہوں گے، اور جس عورت سے آپ چاہو نکاح کروا دیں گے۔ آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، اور آپ یہ بھی نہ کہیں مانتے تو ایسا کریں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کرو اور ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ یعنی یہ بات رکھی کہ آ جاؤ ہم اس بات کے دوران صلح کر لیں کہ آپ ہمیں اپنے معبودوں کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ کریں کہ آپ مالدار ہو، جہاں آپ کو مال دے دیں، یا پھر جس عورت سے چاہتے ہیں اس عورت سے نکاح کروا لیں، یا تو پھر آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں یا پھر ہم ایک سال آپ کے معبودوں کی عبادت کریں۔ اس طرح ہم صلح کر لیتے ہیں۔ اور ابو صالح کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے صورت پیش کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں کے میں سے بعض کو صرف ہاتھ ہی لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ یعنی یہ صلح کری تھی کہ آپ اگر ہمارے بتوں کو ہاتھ ہی لگا دیں بعضوں میں سے تو آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے، یعنی آپ کو سچا ماننے لگیں گے۔ اس پر جبرائیل امین سورہ کافرون لے کر نازل ہے، جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے۔ یعنی سورہ کافرون اس لیے نازل ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے معبودوں کے بعض کو ہاتھ ہی لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے، اس میں سورہ کافرون نازل ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سنیں اور اس کے ترجمے کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارے پاس دین ہی نہیں آیا، ہمارے نبیوں اور صحاباؤں نے بڑی مشقتیں اٹھائی، بڑی پریشانی اٹھائی، جب جا کے ہمارے پاس دین آیا ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کام میں ہمارا حجین
مرنا ہمارا خوشی کا کام، غم کا ہر کام مشکل طریقے اختیار کرتے ہیں، کافر کو طریقے اختیار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے اللہ اس کے رسول نے جس طرح ہمیں بتایا اس طرح اس پر عمل کریں، اور جتنا کچھ آپ نے سنا اور میں نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔